وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ، اور اسی طرح ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو نشانی بنا دیا۔ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک اونچی جگہ پر، ایک اونچے ٹیلے پر کہ جہاں ٹھہرنے کی بھی جگہ اچھی تھی اور صاف اور ستھرا پانی بھی موجود تھا۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ٹیلے پر ولادت ہوئی ہے اور درد ذہ کے وقت جا کر حضرت مریم سلام علیہا نے پھر کھجور کے درخت کی جو ہے شاخ اور جڑ کو بھی پکڑا ہے، یا تو وہی ہے کہ وہیں کچھ عرصے پھر مقیم بھی وہ رہی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ایک اور بھی اس کے بارے میں ہے کہ چونکہ جو اس وقت وہ بادشاہ تھا ہیرودیوس، کہ جو یہودی بظاہر پپٹ کنگ تھا، اصل میں تو اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ رومنز کی تھی، لیکن انہوں نے ایک یہودی کو برائے نام وہاں بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ ایک نظام تھا آٹونومس، جیسے ہمارے ہاں انگریز کے زمانے میں راجے مہاراجے تھے یا یہ نواب تھے، نواب بہاولپور اور نواب فلاں کے، اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو وہاں اس شخص کو یہ خواب آ گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری لیے بہت ہلاکت کا موجب ہوگا، تو اس نے بھی حکم یہی دے دیا تھا کہ اب یہ کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو ان دنوں کے اندر، کیونکہ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی، تو وہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر پھر مصر چلی گئی، اور تقریباً 10-12 سال کی عمر جب ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تب پھر وہ واپس آئی ہیں، جبکہ اس کنگ کا بھی، اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تب پھر وہ واپس آئی ہیں فلسطین میں۔ تو یہ چونکہ بائبل میں بھی ہے اور یہ بعض روایات میں بھی ہے، تو دونوں ہو سکتا ہے کہ وہاں مصر کو، وہاں کوئی اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جگہ بنائی ہو اس کی طرف اشارہ ہو۔